راولپنڈی۔ کورس ختم ہوا، پوسٹنگ آئی کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل راولا کوٹ، آزاد کشمیر۔ مفتی جی سن کے خوش ہوئے، بولے تراڑ کھل کی طرف سے جانا، ادھر ہی مدتوں آزاد کشمیر ریڈیو کی آزاد آواز لکھتا رہا، ڈھول کا پول ایک لوہار کی 100 سنار کی۔ وہیں مجھے بولے کہے بول لکھنا لکھانے والا فنکار محمد حسین ملا تھا، اسی کے لیے میں نے نظام سکا اسٹیج ڈرامہ لکھا تھا۔ بولے تو ادھر بولے نہ بولے کشمیر تیرے اندر بولے گا۔ میں پہاڑوں سے ناواقف تھا، مفتی جی نے بیٹھے بیٹھے مجھے پہاڑوں کے راز بتائے۔ بولے پہاڑ بھی اللہ کے راز ہے، جو پہاڑ کا بھیدی ہو جائے وہ اللہ کے بھید بھی سمجھنے لگتا ہے۔ کہنے لگے صحرا بھی خدا کی خدائی کا ذکر کرتے کرتے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ان ریت بھرے رے گزاروں میں جانے کی تیری باری آئے گی، پھر تجھے پتا چلے گا پہاڑ کی چٹانوں کو ریت سروں کی شکل بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ سمندر میں بھی بہت طاقت ہے، میں نے سمندر کو دور سے دیکھا ہے، تیرے باس میں ہوا تو سمندر میں مچھلی بن کے رہنا، پھر جاننا سمندر ساحلوں کو کیسے پالتا ہے۔ مفتی جی کی کہی ساری باتیں پوری ہوئی، پہاڑوں سے اتر کے میں صحرا میں گیا، صحرا بھی عرب کے صحرا جنہوں نے پوری دنیا کی تہذیبوں کو مہذب کیا۔ وہاں سے لوٹا تو پاکستان نیوی میں چلا گیا، پھر سمندر میرا آسمان تھا اور میں پانیوں پہ تیرتا سیگل۔ مگر راولپنڈی سے راولا کوٹ جانے سے پہلے ادھر کے سب دوستوں کے ساتھ کچھ بھرپور محفلیں کی۔ اس زمانے میں راولپنڈی کے ادیب شاعر رشید امجد کی قیادت میں صدر کے ایک ہوٹل شالیمار میں بیٹھا کرتے تھے، پھر مری روڈ پہ لیاقت باغ کے سامنے ایک ریسٹورنٹ شمع میں بیٹھنے لگے۔ ادھر احمد داؤد، مرزا حامد بیگ، جلیل علی، اعجاز راہی، منصور کیسر، منیر احمد شیخ، احسان اکبر، یوسف رضا اور سمیع آہوجا سب آ کے بیٹھ جاتے، افسانے، شاعری اور تبصرے۔ رشید امجد اپنے قد کاٹ کی طرح اندر سے بھی دیودار کا درخت ہے، ہرا بھرا، سایہ دار، خوشگوار اور بہت اونچے اخلاقی قد کا، مربت اور خلوص بھرا، کسی کی دل آزاری کرنا اسے آتی ہی نہیں۔ اس کی شخصیت نئی نسل کے لیے ایک مشعل راہ ہے، رول ماڈل ہے۔ 8ویں جماعت میں تھا جب اس کے والدین سری نگر سے آئے، میٹرک میں آیا تو یتیم ہو گیا، معمولی سی نوکری کر لی، ساتھ شام کو جو وقت بچتا پڑھتا رہا، ایف اے کیا، کلرک بن گیا، بی اے پاس کر کے سینئر کلرک ہو گیا، ادب بھی تخلیق کرتا، ایم اے کر لیا، پھر بھی نہ رکا، گھر بھی چلاتا، بہن بھائیوں کو ساتھ لے کر چلتا گیا، ایم فل کر لیا، کالج میں لیکچرار بن گیا، تخلیقی میدان میں بھی سرخرو، آگے پی ایچ ڈی کر لی، پروفیسر ہو گیا، یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو گیا۔ آج کل ٹی وی ریڈیو پہ اوٹ پٹانگ رول ماڈل بنا کے بٹھا دیتے جو علم کا تمسخر اڑاتے، بڑے فخر سے کہتے مجھے نہ پڑھنے کا کبھی شوق پہلے تھا نہ اب ہے، بڑا سا الحمدللہ کہہ کے کہتے اب خدا کا کرم ہے میرا ایک چھکا اتنا کما لیتا ہے جتنی ساری گلی کے پڑھے لکھوں کی ڈگریاں نہیں کما پاتے۔ کوئی کہتا ہے شکر ہے مجھے اسکول سے چڑ تھی، آج میرا اپنا بینڈ ہے اور پورے ملک کیا دنیا بھر میں گاتا پھر رہا ہوں۔ ایسے رول ماڈل زبردستی ہمارا میڈیا ہم پر ٹھونس رہا ہے، کیونکہ میڈیا ٹائکون سب انہی جیسے۔ کسی نے کبھی ڈاکٹر رشید امجد کی کہانی نہیں سنائی دکھائی، اعجاز راہی بھی انہی کے ساتھ قدم بقدم۔ آغاز اس نے اومنی بس کے کنڈکٹر کے طور پر کیا، آخر میں پی آئی اے کا انٹرنیشنل رابطہ کار افسر ریٹائر ہوا۔ یہ لوگ رول ماڈل ہیں حقیقت میں، تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال، محنت، لگن اور جہد مسلسل کی بھرپور تصویر۔ ڈاکٹر رشید امجد کی بیگم بھی تعلیم و تدریس سے وابستہ ہے، بچے پڑھے لکھے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، محنتی لوگ خلوص سے بھرے ہوئے۔ ایک بار صدر کے قریب ہی اپنی آرمی میڈیکل کور آفیسر میس میں ان دنوں مرزا حامد بیگ کو لے گیا، کھانے کا وقت تھا، ہم ڈنر کے لیے کچھ 70 گز لمبی میز پر جا بیٹھے، اتفاق سے اس وقت ہم 2 ہی تھے، میں کپتان کی وردی میں تھا، ہمارے میز کے سامنے بھی ایک کپتان آ کے بیٹھ گیا، ویٹر کھانا رکھ کے چلا گیا،
سامنے والے کپتان کے پاس اچار کی بوتل پڑی تھی۔ میں نے جہلم میں اپنے پہلے کمانڈنگ آفیسر کی بات یاد نہ رکھی۔ میز کے سامنے والے کپتان سے کہا، ذرا یہ اچار کی بوتل پکڑانا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کے مجھے حیرانی سے دیکھا، پھر دور کونے میں کھڑے ویٹر کو اشارہ کر کے بولا، یہ کپتان صاحب کی بات سنو۔ ویٹر لپک کے آیا۔ اتنی دیر میں مرزا حامد بیگ نے ذرا اٹھ کے خود ہی اچار کی بوتل پکڑ لی۔ مرزا حامد بیگ کی حیرت بھری نگاہ اب بھی مجھے پوچھتی نظر آتی، یار یہ کیا ہے؟ میری نگاہ بھی اسے کہے بغیر جواب دے کے ٹال دیتی ہے کہ یار ملک نیا ہے، ہماری فوج 250 سال پرانی، کیسے اتنی جلدی اپنی روایات توڑے؟ راولپنڈی میں قیام کے دوران سب سے زیادہ واک جنرل شفیق الرحمان کے ساتھ کی۔ مجھے تو پیدل چلنے کا کبھی بھی شوق نہیں رہا۔ ان سے ملنے جاتا تو شام کو ان کی واک کا وقت ہوتا، کہتے چلو ساتھ باتیں بھی کریں گے۔ ہاتھ میں وہ بیس بال کا بلہ پکڑ لیتے، کبھی داہنے ہاتھ کبھی بائیں، کہتے اس سے بازو کی بھی ورزش ہوتی رہتی۔ مزاح کے وہ بے تاج بادشاہ تھے، ان کی گفتگو بھی لطیف اور گدگدی بھری ہوتی۔ خوبصورت دیومالائی حسن بھری شخصیت کے مالک تھے، لمبے سمارٹ، ان کے ساتھ قلم کے رشتے کے علاوہ اور بہت سے رشتے تھے، ڈاکٹری، فوج، راجپوت اور بورے والا کے ساتھ کھادر نہر۔ اس نہر کنارے ان کا بچپن گزرا تھا۔ ادھر ان کے والد صاحب نہر کے محکمے میں ایس ڈی او تھے، میرے والد صاحب وہاں دفن۔ ڈاکٹری انہوں نے مجھ سے 40 سال پہلے پاس کی تھی۔ جس سال میں فوج میں کیپٹن ہوا اسی سال وہ میجر جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ آخری پوسٹنگ ان کی پاکستان نیوی میں تھی، جہاں وہ نیول میڈیکل سروسز کے سربراہ رہے۔ بعد میں وہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے چیئرمین بنے۔ وہ اپنے ساتھ کوئی فوجی یا نیول عہدہ نہیں لکھتے تھے۔ ایک بار میں نے پوچھا کہ اگر آپ کو لکھنا پڑے تو کیا لکھنا پسند کریں گے؟ بولے، میجر جنرل کی بجائے میں سرجن ریئر ایڈمرل کہلوانا زیادہ پسند کروں گا۔ انہی کی دیکھا دیکھی میں نے بھی اپنی کسی کتاب پہ نہ ڈاکٹر لکھا نہ کوئی فوجی یا نیول عہدہ۔ وہ ساتھ چلتے چلتے اپنی زندگی کی کہانیاں سناتے رہتے، شگفتہ، معطر اور حسین کہانیاں جنہیں آج بھی لوگ یاد کر کے دل ہی دل میں مسکرا دیتے۔ بتاتے ہیں کہ ان کی کہانیوں کا کردار شیطان ان کا گہرا دوست اور کلاس فیلو تھا۔ کہتے آج کل وہ امریکہ میں سرجن ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں وہ رائل انڈین آرمی میں آفیسر تھے۔ سن 1942 کی بات سناتے ہیں کہ جنگ کے ان دنوں وہ لیفٹیننٹ تھے اور کوئٹہ میں پوسٹنگ تھی۔ ایک دن آفیسر میس میں انہیں کسی گورے سینئر آفیسر نے دیکھ لیا۔ بولا، ینگ مین، جنگ میں آفیسرز میس میں بیٹھے برج کھیل رہے ہو؟ اگلے دن کہتے میرا پوسٹنگ سگنل آ گیا۔ پوسٹنگ آئی قاہرہ، مصر۔ پھر ان کا بحری جہاز کا سفر مصر کے صحرا میں جنرل رومیل کے ساتھ یادگار جنگ کہانی وہ یوں سناتے جیسے محبوبہ سے ملن کی داستان۔ گولے بارود کے دھماکے سنا کے یوں مسکراتے جیسے خیالوں میں محبوبہ کا بوسہ لے لیا۔ وہ کہانی شروع کر دیتے تو کہانی خود انہیں ساتھ لیے چلتی رہتی۔ 126 ویسٹریج 1 میں رہتے تھے۔ وہاں سے چلتے ویسٹریج کے اندر دور ریلوے لائن کے پار تک پیدل چلتے جاتے۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا راولپنڈی میڈیکل کالج میں گیا عتیق الرحمان۔ عتیق الرحمان کو میڈیکل کا شعبہ پسند نہ تھا۔ اتفاق سے اس وقت اس کے ایک استاد ڈاکٹر سلطان مظفر تھے۔ وہ آرمی کے کیپٹن تھے، سول ڈیپوٹیشن پہ ادھر اناٹمی کے ڈیمونسٹریٹر تھے۔ ان سے وہ مشورہ کرنے لگا، کہنے لگا، سر کیا یہ پروفیشن میرے خواب پورے کرے گا؟ ڈاکٹر سلطان مظفر جو بعد میں میرے قریبی دوست بنے، چیسٹ سرجری میں پاکستان کے نمبر 1 سرجن، برگیڈیئر بن کے ریٹائر ہوئے اور یسرا میڈیکل کالج بنایا۔ وہ عتیق سے پوچھنے لگے، تمہارے کیا خواب ہیں؟ عتیق ہوا میں سر اٹھا کے تکتے ہوئے بولا، انٹرنیشنل فضا، اونچی فلک پوش عمارت میں دفتر، $1000 میں ہزاروں کی تنخواہ، ملک کی سیر۔ برگیڈیئر سلطان مظفر نے نفی میں سر ہلا کے کہا، نہیں، اگر یہ خواب ہیں تو تم نے غلط پروفیشن چنا ہے۔ یہ تو خدمت کا درویشی سلسلہ ہے، انسانی جانوں کو بچانے کا مشن۔ پیسہ ہے اس میں، مگر اگر پیسہ ہی مطلوب نظر ہو تو پھر اس پروفیشن سے ناانصافی ہوگی۔ تم کوئی اور پروفیشن چن لو۔
تھوڑے دنوں بعد عتیق الرحمان نے راولپنڈی میڈیکل کالج چھوڑ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں داخلہ لے لیا۔ چند سال گزرے، راولپنڈی صدر میں ایک لمبی سی کار ڈاکٹر سلطان مظفر کے پاس آ کے رکی۔ اندر سے عتیق 3 پیس سوٹ میں مسکراتا ہوا نکلا۔ بولا، سر آپ نے پہچانا؟ او تم عتیق الرحمان؟ جی سر۔ کدھر ہو تم؟ سر مجھے میرے خواب مل گئے۔ بولا، میں امریکہ میں سٹی بینک کا وائس پریزیڈنٹ ہوں، یہ تو ابا کی گاڑی ہے، ادھر میرے پاس تو BMW ہے۔ عتیق الرحمان کو اس کے خواب مل گئے، مگر شفیق الرحمان کے خواب سب بکھر گئے۔ منجلا بیٹا خلیق الرحمان کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں پڑھتا تھا۔ خدا جانے کس بات سے کس سے خفا ہوا کہ لاہور سے راولپنڈی جاتی ہوئی ٹرین کے آگے جا کھڑا ہو۔ ٹرین اس کے اوپر سے گزر گئی۔ جنرل شفیق الرحمان جو اپنی مزاح نگاری میں پڑھنے والوں کے دلوں میں شگوفے چھوڑتے تھے، یکدم بجھی ہوئی موم بتی کی طرح بجھ گئے، ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد ایک شام خاموشی سے میرے ساتھ ریلوے لائن کے ساتھ کسی گہری سوچ میں گم واک پہ چلے جا رہے تھے۔ ویسٹریج کے پاس شام سمے لاہور سے آنے والی ٹرین کا ہارن بجا۔ وہ یکلخت لڑکھڑائے۔ میں نے ان کا بازو پکڑا۔ مجھے عجیب ہذیانی آواز میں کہنے لگے، دیکھو پڑھو یہ کون سی ٹرین ہے؟ میں ایک قدم پیچھے ہٹ کے گرد اڑاتی تیز بھاگتی ٹرین کی بوگیوں پہ لکھا نام پڑھنے لگا، خیبر میل۔ یس دیٹ واز دا کلر ٹرین، شی کرشڈ مائی سن۔ جنرل شفیق الرحمان کا چہرہ یکلخت جیسے خون سے نچڑ گیا، پیلا زرد۔ ان کے چہرے کے پٹھے پھڑ پھڑانے لگے، ہاتھوں میں راشا آ گیا۔ وہ جو میلوں تھکے بغیر بیس بال کا بیٹ اٹھائے چاقو چوبند لمبے لمبے قدم اٹھاتے مسکراتے ہنساتے چلا کرتے تھے، تیز بھاگتی گئی ٹرین سے اڑتی گرد میں ریلوے لائن کے کنارے ایک پتھر پہ گھٹنے ٹیک کے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ میں خاموش ان کا ٹھنڈا ہوا ہاتھ پکڑے گم سم کھڑا رہا۔ جنرل صاحب نے واک پر جانا کم کر دیا۔ بڑا بیٹا عتیق الرحمان امریکہ میں تھا، سب سے چھوٹا ان کا لاڈلا تھا۔ اکثر وہ اسے کہتے، گاڑی نکالو اور اپنے انکل کو AMC میس میں چھوڑ کے آؤ۔ وہ بھی انہی کی طرح خوش رو خوبصورت لڑکا تھا۔ ایک دن خبر آئی اس لڑکے نے جنرل صاحب کا پستول الماری سے نکال کے اپنے سر پہ رکھا اور لبلبی دبا دی۔ گولی دماغ کے پچھلے حصے سے گزرتی گئی۔ لمحے بھر میں جدھر گرا ادھر خون ہی خون۔ جنرل صاحب گولی کی آواز سن کے اپنے کمرے سے ادھر بھاگے۔ اسے اٹھا کے CMH لایا گیا، سیدھا اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر جنرل صاحب خون سے نچڑے پیلے زرد ہوئے دیوار سے ٹیک لیے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ دماغ کا آپریشن فوری کیا گیا، زندگی بچ گئی، مگر وہ لڑکا ہمیشہ کے لیے دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ شادی اس کی ہو چکی تھی، وہ الائٹ بینک کا مینیجر تھا۔ کچھ مہینے اسی طرح سفید چھڑی لے کر وہ اپنے دفتر آتا رہا۔ اس کے سوٹ پہ اکثر گرے ہوئے سالن کے نشان ہوتے۔ کالا چشمہ پہن کے وہ بینک کے احکامات دیتا رہتا، کسی پہ ظاہر نہ ہونے دیتا کہ وہ بلائنڈ ہے۔ جنرل صاحب اپنے بیڈ روم سے باہر گیسٹ روم میں شفٹ ہو گئے، جسم نڈھال کمزور، ہاتھ ان کے کانپنے لگے۔ میں ان سے ملنے گیا تو اپنی الماری سے لیمن سوڈا نکال کے میرے گلاس میں ڈالنے لگے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے بوتل پکڑ لی اور پہلے ان کے گلاس میں سوڈا ڈالا۔ میں انہیں دیکھ دیکھ کر سوچتا، جنرل صاحب کیا سے کیا ہو گئے، نحیف، لاغر۔ میں بیٹھا ان کے ہاتھ دبانے لگا۔ وہ پرانی وہی آن بان میں بولے، نو نو آئی ایم آل رائٹ۔ مجھ سے میرے بچوں کا پوچھنے لگے۔ میرے بڑے بچوں کے نام انہوں نے ہی تجویز کیے تھے۔ ان کی بیگم صاحبہ سر سید گرلز کالج کی پرنسپل تھی۔ بیگم صاحبہ کے بھائی لیفٹیننٹ جنرل شوکت جنرل شفیق الرحمان کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کے پرانے کلاس فیلو اور گہرے دوست تھے۔ سب لوگ بڑی شان آن اور وقار والے تھے۔ دنیا جہان کو خوشیاں بانٹنے والے اس مہان لکھاری کے نصیب میں بہت دکھ ہے۔ چھوٹا بیٹا کچھ مہینے سفید چھڑی لے کر اپنے دفتر ڈرائیور کے ساتھ آتا رہا۔ پھر ایک بار اس نے دوبارہ ریوالور اٹھا کے دونوں نابینا آنکھوں کے درمیان اس کی نالی رکھ کے لبلبی دبا دی۔ موقع پہ ہی وہ مر گیا۔
جنرل صاحب اس صدمے تک زندہ تھے. پھر کہنے کو وہ کچھ عرصہ جیتے نظر آتے. پھر اچانک ایک دن ٹی وی پہ خبر نشر ہو گئی کہ عظیم مزاح نگار شفیق الرحمان دنیا فانی سے کوچ کر گئے. میں ان دنوں ملتان سے لاہور چھٹی پہ آیا تھا. بھائی جان وہ خبر سنا کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سوگوار کھڑے رہے. تھوڑی دیر تک ہم دونوں چپ رہے. وہ جانتے تھے میری ان سے کتنی گہری دوستی تھی. میں جب سعودی عرب رہا ادھر بھی ان کے خط متواتر مجھے ملتے رہتے. میرے ہر خط کا جواب وہ ایسی صورت سے دیتے کہ حیران ہوتا کہ ہمارا محکمہ ڈاک کس قدر چوکس ہے. اب اچانک وہ چلے گئے. بھائی جان تھوڑی دیر بعد آہستگی سے مجھ سے بولے، ابدال، خبر چل رہی ہے، ان کی تدفین ہو گئی ہے، تم ادھر جاؤ گے؟ سر پکڑے سوچوں میں سسک رہا تھا. میں کس کے پاس جاؤں، کس سے یہ غم بتاؤں؟ ان کے ایک دوست کرنل محمد خان تھے. انہی سے ملاقات کے دنوں میں اکثر ان سے بھی ملاقات ہوتی رہتی. وہ تو ان سے بھی پہلے چلے گئے تھے. ان کی بیگم صاحبہ بھی وفات پا چکی تھی. میں چپ چاپ چلتا چلتا ریلوے اسٹیشن گیا. خیبر میل ادھر سے بھی گزرتی تھی. جب اسے طوفان کی طرح وسل بجاتے آتے دیکھا تو میرے لبوں پہ بھی جنرل شفیق الرحمان جیسی کپ کپاتی آواز تھی، شی کلڈ اے گریٹ ہیپی فیملی. لیکن جس وقت وہ کورس ختم ہوا میں مسکراتے خوش باش جنرل شفیق الرحمان سے مل کر آزاد کشمیر راولا کوٹ جانے والی راکٹما موٹر پہ کالا ٹرنک لے کے چڑھ گیا. اس وقت ادھر جانے والی لاریوں کا اڈا راولپنڈی ریلوے اسٹیشن کے قریب تھا. میں راولا کوٹ سیدھی جانے والی بس کی بجائے تراڑکھل ہو کے جانے والی لاری پہ چڑھا تھا، کیونکہ ممتاز مفتی تراڑکھل ہو کے راولا کوٹ گئے تھے. انہی دنوں میں اپنی دوسری کتاب سن فلاور مکمل کر رہا تھا. سن فلاور میں نے ممتاز مفتی، اشفاق احمد اور شفیق الرحمان کے نام منسوب کی.